اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو ماریا اسلامک ورلڈ۔ آج کا واقعہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور عکاظ کے میلے میں حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا واقعہ۔ جزیرہ نما عرب میں صدیوں کے سفر اور مرور زمانہ نے بہت کچھ بدل دیا ہے، مگر جزیرے کی کچھ روایات ایسی ہیں جو آج بھی اہل عرب کے ہاں اسی طرح مقبول مشہور ہیں جیسے صدیوں پہلے تھی۔ انہی میں موجودہ سعودی عرب کے طائف شہر میں واقع عکاظ بازار بھی ہے۔ عکاظ ایک بازار ہی نہیں بلکہ جزیرہ نما عرب کی تاریخ کی ایک مسلسل روایت کا درجہ اختیار کر چکا ہے۔ عکاظ کا تذکرہ قدیم عرب لٹریچر اور تاریخ میں بھی ملتا ہے۔ ظہور اسلام سے قبل بھی یہ بازار اپنے فن، تجارت، شاعر و سخن اور لوگوں کے میل ملاپ کا ایک بڑا مرکز تھا۔ اس دور میں بھی عکاظ میلے سجا کرتے ہیں جن میں جزیرہ نما عرب کی اطراف اکناف سے مختلف شعبہ ہائے زندگی کے لوگ اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ چونکہ انسانی سماج زیادہ ترقی نہیں کر پاتا تھا، اس لیے زندگی کے شعبے زیادہ تر شاعر و سخن، ادبی مقابلوں، قصیدہ خوانی، گھوڑ دوڑ، تیر اندازی، نیز بازی اور جنگی نبوت کے کھیل تب بھی عکاظ میلے کی رونق کو چار چاند لگا دیتے تھے۔ عکاظ میلہ آج بھی منعقد ہوتا ہے، اگرچہ آج کے میلے اور صدیوں پرانے میلے میں کافی فرق ہے، مگر یہ میلہ اب بھی جزیرہ نما عرب کی تاریخ اور ثقافت کو دیکھنے کے لیے واقعی ایک آئینہ ثابت ہوتا ہے۔ گورنر مکہ آل شیخ خالد الفیصل کی شبانہ روز محنت سے عکاظ میلے کو اب محصر خصوصیت سے بھی اہم آہنگ کیا گیا ہے۔ طائف کے قرب و جوار میں ہر سال عکاظ کا میلہ لگتا تھا جس کی شہریت بڑی دور دور تک تھی۔ لوگ دور دراز سے میلے میں شرکت کے لیے آتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں جہاں ایک بازار غلاموں کی خرید و فروخت کا بھی ہوتا تھا جس میں غلاموں کو بھیڑ بکریوں کی طرح فروخت کیا جاتا تھا، عکاظ کے میلے میں جن غلاموں کو فروخت کے لیے پیش کیا گیا ان میں زید بن حارث بھی شامل تھے۔ مکہ مکرمہ سے دیگر خریداروں کے علاوہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام بھی تھے۔ انہوں نے زید کو دیکھا تو یہ نوجوان پسند آ گیا، زید کو خریدا اور اسے مکہ مکرمہ لے آئے۔ حکیم بن حزام بڑے ہی شریف الطبع تھے، اپنی پھوپھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہایت محبت کرتے تھے۔ ایک دن مکہ مکرمہ میں اپنی پھوپھی سے ملے تو ان کی خدمت میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اب زید سیدہ کے گھر کا غلام بن کر رہنے لگا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو سیدہ نے زید کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے مامور کر دیا اور کہا، یہ زید اب آپ کا غلام ہے۔ زید کی خوش قسمتی کہ اسے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی حاصل ہوگی۔ یہ غلامی کیا تھی؟ بس دونوں جہاں کی سعادت اور خوش بختی تھی۔ زید اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے لگا۔ اسے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے کا موقع ملا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کردار سے نہایت متاثر ہوا۔ وہاں ہر سال ایک میلہ لگتا تھا، عرب کے کونے کونے سے لوگ اس میلے میں شرکت کے لیے آتے تھے، اس لیے یہ بازار ایک عظیم قومی میلے کا بازار بن گیا تھا۔ اس بازار کا نام عکاظ تھا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور میلے میں پہنچ گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب اعلان نبوت کو 3 سال ہو چکے تھے اور چوتھا سال شروع ہونے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے علانیہ تبلیغ کرنے کا حکم آ چکا تھا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علانیہ تبلیغ شروع کی
ادھر مکہ کے مشرکین نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بازار میں، اس میلے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میلے کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ مشرکین کی کافی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جمع ہو گئے۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے۔ جب خوب مذاق اڑا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ہٹ گئے۔ اس وقت میلے میں ایک نیک شخص موجود تھا۔ اس نے مشرکین کی زیادتیوں کے مقابلے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کو بھی دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو بھی سنا۔ اس دوران وہ خاموش کھڑا رہا۔ جب مشرکین چلے گئے تو وہ آگے بڑھا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے پوچھا، نبی کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لانے والے کو نبی کہتے ہیں۔ اس نے پوچھا، تو کیا واقعی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہے۔ اب اس نے سوال کیا، آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ اللہ کو ایک مانا جائے، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے، بتوں کی پرستش نہ کی جائے، قرابت داروں اور رشتہ داروں سے محبت کی جائے، ان سے اچھا سلوک کیا جائے۔ اب اس شخص نے پوچھا، کوئی شخص آپ پر مان بھی لایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ دونوں بھی ایک آزاد اور ایک غلام مجھ پر امان لا چکے ہیں۔ اب اس نے پوچھا، اسلام کیا ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں صبر و رضا کا نام امان ہے۔ اس نے پوچھا، اسلام کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کو نہ زبان سے برا کہیں نہ بدنی تکلیف پہنچائے۔ وہ بولا، امان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کردار کے حسن سے امان میں بلندی پیدا ہوتی ہے۔ اس پر اس نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی آپ پر امان لاتا ہوں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، بتوں کی پرستش سے انکار کرتا ہوں، قرابت داروں سے حسن سلوک میری زندگی کا طریقہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے بھائی، آج کل امان لانے والے لوگ ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، ان کو برداشت کرنا تمہاری طاقت سے باہر ہے۔ فی الحال تم اپنے وطن لوٹ جاؤ۔ جب سنو کہ مجھے غلبہ حاصل ہو گیا ہے تو اس وقت جہاں پر میرا قیام ہوگا آ جانا۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اپنے وطن لوٹ گیا، لیکن وہ خالی ہاتھ نہیں گیا تھا، وہ تو امان کی دولت سے مالا مال ہو کر گیا تھا۔ بنو سلیم کا یہ خوش قسمت نوجوان حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کا شمار ان چند صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو جاہلیت کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، بت پرستی سے انکار کرتے تھے اور دین ابراہیمی کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام رملہ بنت وقیہ تھا۔ یہی خاتون حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی والدہ تھیں، یعنی دونوں ماں جائے بھائی تھے، سخے بھائی تھے۔ حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش سنبھالتے ہی بتوں سے بیزار ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ بت کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ بت پرستوں کو سے راہی گمراہ خیال کرتے تھے۔ ایک بار ان کی ملاقات ایک اہل کتاب سے ہوئی۔ اس نے انہیں بتایا کہ ان کتابوں میں لکھا ہے کہ سرزمین مکہ سے ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ وہ لوگوں کو بتوں کی دعوت سے منع کریں گے، ایک اللہ کی عبادت اور ان کی شرائط تمام شرائطوں سے افضل ہوگی۔ یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کرنے لگے تھے
کہ کب اس نبی کے ظہور کی خبر ملتی ہے۔ جو شخص بھی مکہ سے آتا یہ اسے وہاں کے تازہ حالات معلوم کرتے۔ آخر ایک دن مکہ سے آنے والے ایک شخص نے انہیں بتایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامی ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور وہ بتوں کی عبادت سے منع کرتے ہیں، ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ اطلاع ملتے ہی یہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ پہنچے اور عکاظ کے میلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ جب ان کو اطمینان ہو گیا کہ یہ وہی ہیں جن کا اسے انتظار تھا تو ایمان لے آئے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد کئی سالوں تک اپنے وطن میں رہے۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ بدر، احد، احزاب اور خیبر کے مار کے ہو چکے تھے، تب کہیں جا کر مدینہ منورہ کے کچھ لوگ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحرائی بستی سے گزرے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے پوچھا، مکہ سے جو صاحب تمہارے ہاں آئے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے سارے حالات انہیں سنا دیے۔ اب تم حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے ملنے کے لیے بے چین ہو گئے، اونٹنی پر سوار ہوئے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، ہاں تم وہی ہو جو مجھ سے عکاظ کے میلے میں آ کر ملے تھے اور میری رسالت کی تصدیق کی تھی۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، بے شک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں وہی ہوں۔ پھر انہوں نے درخواست کی کہ انہیں دین کی تعلیم دی جائے۔ اس طرح انہوں نے دین کی تعلیم حاصل کی، شریعت کی تعلیم حاصل کی اور پھر مستقل طور پر مدینہ منورہ میں ہی رہنے لگے۔ کچھ عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ کو فتح کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10,000 صحابہ کرام میں شریک تھے جو اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی بھی ہیں، ان سے بہت سی احادیث روایت کی گئی ہیں۔ ان کا انتقال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالآخر ایمان پر فرمائے۔ اس طرح کی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ماریہ اسلامک ورلڈ کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔